Assalamu alaikum. Hello, dear students. I hope you will be fine today. Today we are going to begin the new lesson that is drug abuse in youth of Pakistan and page number 168. Drug abuse mean नशे का यानी दवाइयों की गलत इस्तेमाल सो नशे की लानत भी हम इसे कहते हैं। इन यूथ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के नौजवानों में नशे की लानत। इट इज़ अ ग्रिम रियलिटी, ये एक संगीन हकीकत है या ये एक संजीदा हकीकत है। दैट द अब्यूज़ ऑफ ड्रग इन इज़ ऑन द राइज इन द यूथ ऑफ पाकिस्तान। दैट द अब्यूज़ ऑफ ड्रग कि नशे की लानत या नशे का इस्तेमाल एज़ ऑन द राइज, ये उरूज पर है, ये बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। इन द यूथ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के नौजवानों में नशे की लानत बढ़ रही है, नशे का इस्तेमाल इसमें उनमें बढ़ रही है। Every year 40,000 new user of drugs are added to the list of drug addict. हर साल, every year हर साल 40,000 40,000 न्यू यूज़र ऑफ ड्रग, नए, न्यू मीन नए, यूज़र ऑफ ड्रग नशे के इस्तेमाल करने वाले लोग जो नशा शुरू करती हैं, और एडेड इनका इजाफा किया जाता है, यानी हर साल नशा करने वालों में 40,000 लोगों का इजाफा होता है। टू द लिस्ट ऑफ द ड्रग एडिक्ट, टू द लिस्ट मीन फहरिस्त को, ऑफ ड्रग एडिक्ट नशे के आदी लोगों की फहरिस्त में हर साल 40,000 लोगों का इजाफा होता जाता है। मेकिंग पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट ड्रग अफेक्टेड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, एंड मेकिंग पाकिस्तान, ये पाकिस्तान को बना रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट ड्रग अफेक्टेड यानी नशे से मुतासरा बहुत ज़्यादा ममालिक में से इन द वर्ल्ड, दुनिया के नशे से ज़्यादा मुतासर ममालिक में से पाकिस्तान भी एक मुल्क बन रहा है इस बढ़ती हुई इजाफा की वजह से। द मोस्ट डिस्टर्बिंग फैक्ट इज़ दैट, सबसे ज़्यादा तकलीफ देह या सबसे ज़्यादा परेशान कुन, डिस्टर्बिंग फैक्ट हकीकत इज़ दैट ये है, सबसे ज़्यादा परेशान कुन हकीकत ये है, मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स आर अंडर द एज ऑफ 25, कि अक्सर ड्रग अब्यूज़र एडिक्ट जो है, नशे के आदी लोग जो है, उसकी उम्र 25 साल से कम है। तो ये सबसे बड़ी तकलीफ देह हकीकत है। एंड आर अंडर ग्रेजुएट, और वो अंडर ग्रेजुएट है, मीन ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी उन्होंने ग्रेजुएशन भी नहीं किया है। अकॉर्डिंग टू वन सर्वे, एक सर्वे के मुताबिक 1 out of every 10 कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इज़ ड्रग एडिक्ट। हर एज कॉलेज या यूनिवर्सिटी के तलबा, 10 तलबा में से एक तालिब इल्म नशे की आदी होती है, एडिक्ट होती है, आदी होती है। Some of the most dominant causes of drug abuse in educated youth are, some of the most dominant causes, सब कुछ बहुत ज़्यादा गालिब वजूहात या अहम वजूहात अब ड्रग अब्यूज़ नशे की लानत का इन एजुकेटेड यूथ, और तालीम याफ्ता नौजवानों में जो बाज़ सबसे बड़े रीज़न है वो ये है, एकेडमिक प्रेशर, तालीमी दबाव उन पर आता है और इसकी वजह से वो नशा शुरू करते हैं। ओवर एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स, वालिदैन की हद से ज़्यादा तवक्कुआत होती है और फिर वो नशा शुरू करती हैं। एंड लेक ऑफ प्रॉपर काउंसलिंग, और मनासिब मशावरत की कमी होती है, लेक ऑफ कमी होती है मनासिब मशावरत की। एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और तालीमी इदारों में आसानी से मंशियात की दस्तियाबी, यानी इन मंशियात को हम तालीमी इदारों से आसानी के साथ उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो यही भी एक वजह है। ए स्टूडेंट क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ कॉलेज, जो ही तलबा दाखिल होते हैं या पार करते हैं द थ्रेशोल्ड ऑफ कॉलेज, कॉलेज की दहलीज को, कॉलेज के दौर में जब तलबा दाखिल होते हैं, दे एक्सपीरियंस द न्यू फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम,
تو وہ آزادی کے نئے سرحدوں کا تجربہ کرتا ہے، آزادی کا ایک نئے دور کا اندازہ یا تجربہ کرتا ہے، یا آزادی کے ایک نئے دور سے وہ گزرتے ہیں۔ فریڈم فرام دا کنٹرولڈ انوائرمنٹ، انہیں کنٹرول انوائرمنٹ سے آزادی مل جاتی ہے، پابند ماحول سے انہیں آزادی مل جاتی ہے، محدود ماحول سے انہیں آزادی مل جاتی ہے آپ اسکول کے۔ فریڈم فرام پیرنٹل گائیڈنس، والدین کی رہنمائی سے بھی انہیں آزادی مل جاتی ہے، یا پدرانہ رہنمائی سے انہیں آزادی مل جاتی ہے۔ اینڈ اباؤ آل، اور ان سب سے زیادہ، فریڈم ٹو موو، انہیں آزادی ہوتی ہے کہ وہ گھومے پھرے، چوز منتخب کر لے، اینڈ پارٹیسپیٹ، اور حصہ لے لے، آن دیئر اون سویٹ ویل، اپنے ہی مرضی سے، ان انٹرا مورل سوشل اینڈ کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز آف دا کیمپس یا یونیورسٹی کے اندرونی، انٹرا مورل مین اندرونی، سماجی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں وہ حصہ لیتے ہیں۔ یونیورسٹی میں جتنے بھی سماجی سرگرمیاں ہوتی ہے، غیر نصابی سرگرمیاں ہوتے ہیں، تو اس میں وہ آسانی کے ساتھ حصہ لے سکتی ہے۔ However، تاہم، along with the excitement of freedom، ساتھ with the excitement، اس جوش اور جذبے اور خوشی کے، فریڈم، آزادی کی خوشی کے ساتھ ساتھ، انہیں تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم آزاد ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ میں آلسو فیل اسٹریس، طلبہ ذرا تناؤ بھی محسوس کرتے ہیں، اینڈ پریشر، اور دباؤ بھی ان پر ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں پر، آپ پیرنٹل ایکسپیکٹیشن، والدین کے توقعات کا، والدین تو ان سے توقع رکھتا ہے ٹو پرفارم ویل ان اسٹڈیز، کہ وہ اپنے مطالعے میں اچھے کارکردگی کا مظاہرہ کرے، اینڈ ٹو بی دا بیسٹ ان دا چوزن فیلڈ، اور یہ کہ منتخب کردہ میدان میں وہ بہترین بھی رہے۔ طلبہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم سے تو توقعات بھی ہیں۔ دا سوشل پلیزر آف لیونگ الون وداؤٹ اسسٹنس اینڈ سپورٹ آف دا فیملی، اور ان کے ساتھ یہ پریشر بھی ہوتے ہیں، دا سوشل پریشر، سماجی دباؤ ان پر ہوتے ہیں، آف لیونگ الون، کہ وہ اکیلے رہتے ہیں، وداؤٹ اسسٹنس اینڈ سپورٹ آف دا فیملی، خاندان کی سہارے اور خاندان کی مدد اور سہارے کے بغیر وہ رہتے ہیں، تو یہ بھی ان کے ساتھ یہی سوچ بھی ہوتا ہے۔ اینڈ ٹو کوپ وتھ پیئر انفلوئنس، اور یہ پریشر بھی انہیں ہوتا ہے ٹو کوپ وتھ، کہ نمٹا جائے، مقابلہ کرے، وتھ پیئر انفلوئنس، اپنے ہم کلاس فیلو، ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ ان سے بھی مقابلہ کرے، ان سے بھی نمٹا جائے، ان سے بھی اچھے نمبرات حاصل کرے، تو یہ سب پریشر ان پر ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایکیڈیمک پریشر، تعلیمی پریشر بھی ان پر ہوتے ہیں۔ when the students are under heavy demand of time and energy، جب طلبہ کو وقت اور توانائی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، انڈر ہیوی ڈیمانڈ، وہ بہت بڑی مطالبے میں ہوتے ہیں، آف ٹائم اینڈ انرجی، وقت اور توانائی کے، کہ ہمارے ساتھ زیادہ وقت ہو، تو کام کی صلاحیت کرنے کی طاقت زیادہ ہو، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کر لیں۔ یہ پریشر بھی جب ان پر ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں یہ؟ ٹو میٹ ایکیڈیمک گول، تاکہ تعلیمی مقاصد سے مل جائے، تعلیمی مقاصد حاصل کی جائے۔ اسٹڈنگ آل نائٹ، تمام رات وہ اسٹڈی کرتے ہیں، یا تمام رات اسٹڈی کی جائے، ایپ نیسیسری، اگر ضروری ہو۔ طلبہ پر یہ پریشر بھی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کورس مکمل کرنا ہے، اس پر عبور حاصل کرنا ہے، اس کے لیے زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ توانائی کی۔ ٹو میک دا گریڈ اینڈ ایورٹنگ فیلئر، تاکہ گریڈ حاصل کر لو، اعلیٰ گریڈ، اور فیلئر، ناکامی سے بچ جاؤ۔ تو یہ دباؤ بھی ان کو نشے کی طرف پھر لے جاتے ہیں، جب یہ پورا نہیں ہوتے ہیں تو وہ پھر نشے کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام اسباب ہے۔ ٹو گیٹ تھرو دیس پریشر، ان پریشر سے نکلنے کے لیے، بچ جانے کے لیے، many students seeks ways to obtain stress relief، بہت سے طلبہ ایسے ذرائع تلاش کرتے ہیں، seeks ways، ایسے ذرائع تلاش کرتے ہیں، to obtain stress relief، تاکہ حاصل کر لے، stress relief مین اپنے تناؤ سے آرام، اپنے تناؤ سے آرام حاصل کرنے کے لیے مختلف ذرائع وہ ڈھونڈتے ہیں۔
but instead of opting for healthy activities, لیکن صحت مند سرگرمیاں اختیار کرنے کی بجائے، انسٹیڈ بجائے آپٹنگ اختیار کرنا، فار ہیلتھی ایکٹیویٹیز صحت مند سرگرمیوں کے اختیار کرنے کی بجائے، لائک اسپورٹس اور ایکسرسائزنگ، جیسا کہ کھیل کود یا ورزش، ٹو ڈی کمپریس، تاکہ وہ اپنے ٹینشن کو کم کرے، تاکہ وہ کم کر لے، دور کر لے اپنے اس تناؤ کو اور دباؤ کو۔ سم اسٹوڈنٹ ٹرن ٹو دا یوز آف ڈرگ، بعض طلبہ نشے کی استعمال کی طرف مڑ جاتے ہیں، مڑ جاتے ہیں ٹو دا یوز آف ڈرگ، نشے کے استعمال کی طرف۔ اسٹوڈنٹ آفٹن فائنڈ یوزنگ ڈرگ ایز این اسکیپ، اور طلبہ اکثر پا لیتے ہیں اس نشے کے استعمال کو ایز این اسکیپ، ایک پیرار کے طور پر یہ استعمال کرتے ہیں، اور کوپنگ میکینزم یا مسابقتی تکنیک کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ میں اگر یہ گولی کھاؤ اور ساری رات جاگتا رہو اور زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کرتا رہو، تو بعض اوقات ایسے کوپنگ مسابقتی تکنیک کے طور پر کہ مسابقت مقابلہ کر لو، ان کے لیے وہ یہ استعمال کرتے ہیں۔ وداؤٹ بینگ اویئر آف دا ڈیٹریمنٹل کانسیکوینسز، وداؤٹ بینگ اویئر، اور وہ اس سے باخبر نہیں ہوتے ہیں، آف دا ڈیٹریمنٹل کانسیکوینسز، اس کے مہلک اثرات سے، نتائج سے وہ باخبر نہیں ہوتے ہیں۔ The risk of course is that the risk of course، بے شک خطرہ یہ ہے، they may sabotage their education، کہ وہ اپنے تعلیم کو بھی تباہ کرتے ہیں، sabotage mean تباہ کرنا، their education اپنے تعلیم کو، اور make their lives worse، اور اپنے زندگیوں کو بدتر کرتے ہیں، بد سے بھی بدتر کرتے ہیں ایسا کرنے سے، جب وہ نشے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ پیرنٹس آر دا لارجسٹ انفلوئنس آف ایکسٹرنل پریشر، پیرنٹس والدین، اور دا لارجسٹ انفلوئنس یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے، آپ ایکسٹرنل پریشر بیرونی دباؤ کا، بچوں پر جو بیرونی دباؤ ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا ذریعہ والدین ہوتے ہیں۔ فار دیئر ینگ ایڈلٹ، اپنے نوجوان بچوں کے لیے وہ سب سے بڑا پریشر کا ذریعہ ہوتے ہیں والدین بچوں کے لیے۔ ایڈلٹ مین نئے اپنے بالغ بچوں کے لیے۔ دا لیول آف انگزائٹی دیٹ فیملیز ہیو، یعنی فکرمندی کی سطح، لیول مین سطح، آف انگزائٹی فکرمندی، پریشانی کی سطح، دیٹ فیملیز ہیو اباؤٹ دیئر اسٹڈیز، جو خاندانوں کے ساتھ ہوتی ہے ان کے بچوں کی تعلیم کے بارے میں، اینڈ فیوچر گولز، اور ان بچوں کے مستقبل کے مقاصد کے بارے میں خاندان کے ساتھ جو پریشانی ہوتی ہے، اب دیئر سبلنگ، ان کے بچوں کی، کہ یہ ہمارے بچے کیسے اپنے مقصد تک پہنچ جائے اور اپنا اسٹڈی پورا کرے، تو خاندانوں کے ساتھ اپنے بچوں کے بارے میں جو پریشانی ہوتی ہے، کین ایڈورسلی افیکٹ دا پروگرس اینڈ اوور آل ڈیولپمنٹ آف دا چلڈرن، وہ ان بچوں کی ترقی اور مجموعی بہتری اور ترقی کو برے طرح سے متاثر کرتی ہے۔ ایڈورسلی افیکٹ، برے طرح سے متاثر کرتی ہے، اس سے کوئی اچھا رزلٹ برآمد نہیں ہوتی ہے اور بھی برا رزلٹ اس سے برآمد ہوتا ہے۔ پریشر آن دا ڈیولپنگ مائنڈ، یعنی ترقی کرتے ہوئے ذہنوں پر جب دباؤ بڑھتی ہے، یعنی طلبہ کے ذہن جو ترقی کرتے ہیں، جو اسٹڈی میں مصروف ہوتے ہیں، جب اس پر پریشر بڑھ جاتے ہیں، has the potential to affect the nervous system، تو اس پریشر میں، اس دباؤ میں یہ استطاعت ہوتی ہے کہ وہ اعصابی نظام متاثر کرے۔ has the potential، اس میں یہ طاقت ہوتی ہے، to affect، کہ متاثر کر لے، the nervous system، اعصابی نظام کو، and brain، اور دماغ کو بھی متاثر کرتے ہیں، and can place youth at a greater risk for abuse of drug، اور یہ دو چار کر دیتی ہے یا یہ رکھ لے دیتے ہیں نوجوانوں کو ایٹ اے گریٹر رسک فار ابیوز آف ڈرگ، بڑے خطرے پر کہ وہ ڈرگ شروع کر لے، کہ وہ نشہ شروع کر لے۔ تو یہ خاندانی دباؤ بھی بچے کو نشے کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ جب اس پر پریشر زیادہ ہوتی ہے، ان کے اعصابی نظام اور ذہن متاثر ہوتے ہیں، اور جب یہ بھی متاثر ہوتے ہیں تو پھر بچہ یہ خطرے سے دو چار ہوتے ہیں کہ وہ آرام اور سکون پانے کے لیے نشہ شروع کر لے۔ Parental interference and pressure is therefore one of the most significant and external trigger for pressure
یا پیرنٹل انٹرفیئرنس پدرانہ مداخلت یا والدین کی مداخلت اینڈ پریشر اور ان کے دباؤ از دیئر فور ون آف دا موسٹ سگنیفیکنٹ ایکسٹرنل ٹریگر، یہ بیرونی عوامل میں ایک سب سے بڑا عامل ہے. از ون آف دا موسٹ سگنیفیکنٹ، سب سے بڑا اہم ایکسٹرنل بیرونی ٹریگر عامل ہے، یعنی بیرونی عوامل میں سے ایک عامل ہے. پر پریشر دباؤ ڈالنے کے لیے کہ بچوں پر زیادہ سے زیادہ دباؤ بڑھے. اینڈ کین لیڈ ٹو اے ہائی ریسک انوائرمنٹ فار مینٹل ایلنس، اور یہ ذہنی بیماری کے ایک بڑے خطرے، ذہنی بیماری والے ماحول کے ایک بڑے خطرے کی طرف لے جاتی ہے. اینڈ ایڈکشن اور نشے کے عادی بننے کی طرف لے جاتی ہے اسٹوڈنٹ طلبہ کو. یعنی یہ گھریلو جو پریشر ہے یہ بچے کو ان کی ذہنی بیماری اور نشے کی لعنت میں مبتلا ہونے کی طرف لے جاتی ہے. بٹ فار پیرنٹس دا ڈور سوئنگ بوتھ وے، لیکن والدین کے لیے دروازہ دونوں طرف سے کھولتا ہے. مطلب دو طرح کے کردار والدین ادا کر سکتے ہیں. پیرنٹس کین انفلوئنس دیئر چلڈرن، والدین اپنے بچوں کو متاثر کرتے ہیں. انفلوئنس مین متاثر کرنا، دیئر چلڈرن اپنے بچوں کو، تھرو ہیلتھی ڈائیلاگ صحت مند بحث مباحثے اور مکالمے کے ذریعے سے، اباؤٹ رسک فیکٹر خطرے کے عوامل کے بارے میں، سٹریس تناؤ کے بارے میں، اینڈ دا ڈینجر آف ڈرگ یوز اور منشیات کے استعمال کے خطرات سے بچے کو مکالمے اور باتوں کے ذریعے سے متاثر کرتے ہیں. اگر والدین پازیٹیو رویہ اختیار کر لیں تو پھر بچے ان سے بچ جاتے ہیں. کسٹوڈین پیرنٹس، ایز کسٹوڈین بطور نگران، بطور ذمہ دار، پیرنٹس شوڈ ویش دیئر چلڈرن، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں یہ خواہش کر لے ٹو بی سکسیزفل، کہ وہ کامیاب ہو جائے. اینڈ ناٹ سکم ٹو دیئر ڈیمانڈ، اور وہ اپنے ڈیمانڈ، اپنے جو مطالبے ہیں ان کو، ان سے ہار نہ مانے، اس سے سر نہ ٹکائے، اسے تسلیم نہ کر لے. مطلب ناٹ سکم ٹو دیئر ڈیمانڈ، اپنے ڈیمانڈ کے ساتھ منسلک نہ رہے. اگر پورا نہ ہو جائے تو پھر بھی کوئی بات نہیں، ایسے ان کی تربیت کرنی چاہیے. چلڈرن لرن مور بائی واٹ دیئر پیرنٹس ڈو دین واٹ دے سے، بچے اپنے والدین کے اقوال کی بنسبت ان کے اعمال سے کافی کچھ سیکھتے ہیں. چلڈرن لرن، بچے سیکھ جاتے ہیں، مور زیادہ سے زیادہ، بائی واٹ دیئر پیرنٹس ڈو، جو ان کے والدین کرتے ہیں، دین واٹ دے سے، بنسبت اس کے کہ وہ جو کہنے کی بجائے ان کے کرنے سے وہ زیادہ سیکھ جاتے ہیں. اینڈ ایف دے سی، اور اگر وہ دیکھ لے، یہ بچے دیکھ لے، دیٹ دیئر پیرنٹس کوپ وتھ پریشر، کہ ان کے والدین دباؤ سے نمٹ جاتے ہیں، ان اے نیگیٹو وے، منفی طریقے سے، اٹ سینڈز اے پاورفل میسج، تو یہ ایک طاقتور پیغام بھیجتے ہیں ٹو دیئر چلڈرن، ان کے بچوں کو بھی. جب والدین اپنے بچوں کے بارے میں زیادہ مضطرب ہوتے ہیں اور ان کے ناکامی یا ایسے ہی چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، تو پھر بچوں کے ساتھ بھی احساس بڑھ جاتی ہے، اور اس احساس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ پھر نشے کا سہارا لیتے ہیں. مطلب یہی ہے. دا پریشر دیٹ ایڈلٹس پٹس آن دیم سیلز، وہ دباؤ جو والدین اپنے آپ پر ڈالتے ہیں، بوتھ ایز انڈیویجول اینڈ پیرنٹس، بطور افراد کے اور بطور والدین کے، ٹیکل ڈاؤن ٹو کڈز، یہ پریشر پھر بچوں کو منتقل ہوتی ہے. اور وی مسٹ اسٹارٹ ارلی ٹو ہیلپ ٹین ڈیولپ، ہمیں جلد شروع کرنی چاہیے تاکہ ہم بچوں کی ترقی میں مدد کر لیں. ٹو ہیلپ، وی مسٹ اسٹارٹ ارلی ٹو ہیلپ ٹین ڈیولپ اے پازیٹیو سیلف امیج، یعنی ہمیں شروع سے ایسے اقدامات کرنی چاہیے کہ ہم بچوں کی ایسی نشوونما کریں کہ وہ اپنے آپ میں خودبینی، مثبت خودبینی کو ترقی دے دے. سیلف امیج مین اپنا ایک ایسا خودبینی، ایسا امیج بنائے جو مثبت کی طرف ہو. اینڈ کریٹ ہیلتھی اپروچز، اور صحت مند طرز عمل اختیار کر لے، ٹو ڈیلنگ ود لائف، زندگی کے مختلف معاملات سے کرنے میں وہ خودبینی اور صحت مند طرز عمل اختیار کر لیں. ہمیں بچوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے.
when a student try to elevate pressure or stress, जब एक तालिब इल्म ये कोशिश करता है कि वो अपने दबाव या तनाव को कम कर ले, एलिविएट मीन कम करना। illegal substances make for a viable option, तो गैर कानूनी अशिया या चीज़ें make for a viable option, ये उनके लिए एक दिरफा ऑप्शन होता है, चॉइस होता है या एक पायदार चॉइस होता है। These illicit drugs are easily and cheaply available everywhere in our country, और ये गैर कानूनी अद्वियात आसानी और सस्ते दामों पर हमारे मुल्क में हर जगह दस्तयाब है। एवरीवेयर हर जगह अवेलेबल दस्तयाब है। इन एडिशन इसके साथ साथ इन मैनी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, बहुत से कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में इवेंट्स यानी बहुत से कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ इवेंट्स में, मुकाबले वाले प्रोग्रामों में या दूसरे प्रोग्रामों में अल्कोहल एंड ड्रग्स आर ग्लोरीफाइड। अल्कोहल मीन शराब और नशे की चीज़ों की तारीफ की जाती है, उनको बढ़ा चढ़ा कर पेश की जाती है। एंड यूज्ड एज अ साइन ऑफ प्लेजर एंड रोमांस, और इन्हें खुशी, मज़े, ऐश व इशरत और रोमांस के साइन के तौर पर इस्तेमाल को की जाती है, कि एक निशानी के तौर पर इस्तेमाल की जाती है इस नशे की चीज़ों को। द ग्रेजुएटिंग यूथ यानी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो नौजवान हैं, यूजुअली परचेज ड्रग्स थ्रू डीलर, अमूमन इन नशे वाले चीज़ों को ख़रीदते हैं इन कारोबारी लोगों से, और एजेंट या इन कारोबारी लोगों के कारिंदों से, who are just a phone call away, जो उससे सिर्फ एक फ़ोन कॉल के दूरी पर वाक़ हो, एक कॉल करने के दूरी पर वाक़ हो। and their sales number are easily exchanged among peer, और इनके जो मोबाइल नंबर है या टेलीफोन नंबर है वो हम जमात साथी एक दूसरे से आसानी के साथ उनके तबादला करता है उनके नंबरों का। The contact number of drug dealers and agents are also widely distributed, यानी उनके जो राबिते का नंबर है इन नशे फरोख्त करने वाले या नशा डीलरों से के या उनके कारिंदों के, आर आल्सो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये वसी पैमाने पर तकसीम की जाती है। इन स्टूडेंट्स हॉस्टल, तलबा के हॉस्टलों में, कॉलेज के कैफेटेरिया मतलब खाने पीने की जो कैंटीन होते हैं वहाँ पर, एंड अदर प्लेसेस, और दूसरे जगहों में भी आसानी से तकसीम की जाती है उनके नंबर। दैट आर जनरली हिडन फ्रॉम द आइज़ ऑफ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, जो आम तौर पर छुपे होते हैं, वही जगह जो आम तौर पर छुपे होते हैं, फ्रॉम द आइज़ ऑफ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, कानून नाफिज करने वाले एजेंसों के आंखों से जो छुपे होते हैं। are agencies and convenient to the student, और तलबा के लिए काबिल रसाई होती है, तलबा के लिए उनसे मिलना आसान होता है, कन्वीनियंट होता है। regrettably, अफसोस से कहना पड़ता है, some element of law enforcing agencies के कानून नाफिज करने वाले कुछ अनासिर, कुछ लोग, are also कोलोडिंग विद ड्रग माफिया, वो भी खुफिया तौर पर मिले हुए हैं इस ड्रग माफिया के साथ, मतलब अद्वियात, ये सारी नशे की चीज़ें फरोख्त करने वालों के साथ वो खुफिया तौर पर मिले हुए हैं। दिस नेक्सस हैज़ मेड द अवेलेबिलिटी ऑफ द लीथल ड्रग फार मोर कन्वीनियंट फॉर द यूथ, एंड दिस नेक्सस इन राबितों ने हैज़ मेड द अवेलेबिलिटी आसान बनाया, हैज़ मेड बनाया है द अवेलेबिलिटी दस्तियाबी को, ऑफ लीथल ड्रग इन मुहलिक मंशियात के दस्तियाबी को आसान बनाया है, फार मोर कन्वीनियंट, और ज़्यादा आसान बनाया है फॉर द यूथ, नौजवानों के लिए। तो इन राबितों ने नौजवानों के लिए इन मुहलिक नशे की चीज़ों की दस्तियाबी और भी आसान बनाया है, क्योंकि ये राबिते तो सेकेंड में होते हैं। I think, dear student, that's enough for today. Inshallah, it will take another day to complete the lesson. Inshallah, the next one we will upload in the next video. You should try your best to share the video with all your near and dear one, and try to learn the vocabulary and improve your English.
تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.